إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، آج ہمارا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل رشتہ داروں کے ساتھ۔ دین اسلام میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر رشتہ داری کی قدر کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور انہیں جوڑے رکھنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم اس اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے توڑنے سے بھی ڈرا کرو۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ نے کہا کہ رشتہ داریوں کو ان کا حق دو، والمسکین، مسکینوں کو بھی ان کا حق دو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں مسافروں کو بھی ان کا حق دیا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں کئی ایک مقامات پر رشتہ داری کی اہمیت کو واضح کیا، انہیں جوڑے رکھنے کا حکم دیا، ان کے توڑنے سے ڈرایا، اور جو انسان رشتہ داری جوڑے رکھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی روایتوں میں ایسے لوگوں کے فضائل بیان فرمائے اور ان کے لیے بشارتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم میں سے جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صلہ رحمی کو ایمان کا جز اور ایمان کا مرتبہ قرار دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، مہمانوں کی عزت کرے۔ اور تم میں سے جو انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری کو جوڑے رکھے۔ اور جو انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ بات کرے تو بھلی بات کرے، اچھی بات کرے، نیکی کی بات کرے، یا پھر خاموش رہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں رشتہ داری کا جڑا رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بتایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول یا رب من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ کے عرش سے چمٹی وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ جو کوئی مجھے جوڑے گا
الہ العالمین تو اس سے جڑ جا، اور جو کوئی مجھے کاٹے گا اے اللہ تو اس سے اپنا تعلق کاٹ لے۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اور رشتہ داریوں کو نظر انداز کرنا، انہیں توڑ دینا، ان سے ناراض رہنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک بڑا سبب ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی وجہ سے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور انہیں جنت میں داخلہ دے دیتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو سلام عام کیا کرو۔ سلام کے عام کرنے کا مطلب ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ ہر کسی کو سلام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی کرو، جسے نہ جانتے ہو اسے بھی کرو۔ دوسرا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تیسرا حکم کہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرو۔ چوتھا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات میں سو رہے ہوں اس وقت تم نماز ادا کرو۔ یہ چار کام کر لوگے، جن میں سے ایک صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو جوڑنا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں تدخلوا الجنۃ بسلام، تم ان چار کاموں کے کرنے کی وجہ سے سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بالکل اطمینان کے ساتھ، کوئی چیز تمہیں جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داریوں کا جوڑنا بڑا عمل ہے، انسان کو رب کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے، بلکہ انسان کو جنت تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا کسے کہتے ہیں، تو اسے بھی حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ واصل یعنی رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلے میں رشتہ داری کو جوڑے، کہ سامنے والا اچھائی کرے تو یہ بھی اچھائی کرے، سامنے والا تعلق قائم کرے یہ بھی تعلق قائم کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، حقیقی معنوں میں رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہوتا ہے جو سامنے سے رشتہ داری کے ٹوٹنے کے باوجود، سامنے سے رشتہ داری کے ختم ہونے کے باوجود یہ آگے بڑھے اور آگے والے سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، آگے والے سے اپنا تعلق بہتر بنائے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ناراض ایسے رشتہ دار جو مستحق ہوں ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، ان افضل الصدقہ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ صدقوں میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ تم اپنے کسی ناراض رشتہ دار پر صدقہ کر دیا کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقے کو افضل صدقہ قرار دیا، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ عام انسان پر صدقہ کرنا ایک صدقے کا ثواب دلاتا ہے، لیکن کسی رشتہ دار پر صدقہ کرنا 2 صدقوں کا ثواب دلاتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اثنتان، 2 چیزیں ہوتی ہیں، الصدقہ پہلے تو صدقہ ہے، دوسرا وصلۃ رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی ثواب اس انسان کو مل جایا کرتا ہے۔ یہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی اپنی امت کو یہ فرامین نہیں دیے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی طور پر ساری امت کے سامنے یہ درس پیش کیا کہ رشتہ داریوں کو کس انداز سے جوڑا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سے کیسے بہتر تعامل ہو سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ بہتر تعامل رکھا، اور قیامت تک کے لیے ساری امت کو
یہ تعلیم دی کہ رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر تعامل یہ تھا کہ آپ کے رشتہ دار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گواہی دیتے تھے، کان ابر الناس واوصلہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے زیادہ دوسروں پر احسان کرنے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بڑی فکر کرتے۔ رشتہ داروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں جو سب سے عظیم تعامل تھا وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خواہش ہوتی کہ آپ کے سارے رشتہ دار دین اسلام کی راہ پر آ جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں دعوت دیتے، ان کی دعوت کے پیچھے محنت کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، دین اسلام کی دعوت دیجیے۔ اس سلسلے میں روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے درمیان پہنچے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یا معشر قریش اشتروا انفسکم، اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو خود جہنم سے خرید کر آزاد کرو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یہ جان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، باوجود اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے کہا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنی عبد مناف میں اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس اے اللہ کے نبی کے چہیتے چچا اپنے آپ کو خود جہنم سے بچائیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اے صفیہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پھوپھی آپ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حضور آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں دعوت دی، آپ نے خاندان کی دعوت میں بڑی تگدو کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس دعوت میں برکت پیدا کی اور آپ کے خاندان میں کی ایک اکثریت نے اسلام میں داخلہ کیا اور اسلام کی پہل جڑوں کو مضبوط کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچاؤں میں سے 2 چچاؤں نے اسلام قبول کیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کہا کہ قیامت تک جتنے شہید آئیں گے کوئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقام نہیں پا سکتے۔ آپ نے اسلام کو مضبوط کیا۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم مضبوط کر دیے۔ سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی گئی وہ 2 لوگوں کی قیادت میں ادا کی گئی، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل رہی تھی، دوسری جماعت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل رہی تھی۔ جب یہ دونوں شیر دل شخصیتیں سامنے تھی، کسی کافر کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں پر انگلی اٹھا سکے، مسلمانوں کی اس صف کو ڈھکیل کر پیچھے کر سکے۔ جنگ بدر میں امیہ بن خلف نے کہا تھا اے عبد الرحمن، وہ کون شخص تھا جس کے سینے پر شتر مرغ کا پر لگا ہوا تھا؟ کہا کہ وہ حمزہ تھے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ عبد الرحمن، آج کے دن اس ایک شخص ہی نے تمہیں جنگ جتائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے آپ کے عزیز چچا حمزہ بن عبد المطلب کو مسلمان بنایا۔ حمزہ بن عبد المطلب نے اسلام کے پائے مضبوط کیے، اسلام کی جڑوں کو پانی دیا۔ اسی طرح عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر اپنے اس چچا کی تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر چڑھایا، اس لیے کہ بس آپ اپنے گھر کا پرنالہ درست کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعوت کی برکت سے آپ کے 2 چچاؤں کو اسلام میں داخلہ دیا۔ اسی طرح
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی جن کی تعداد 25 تھی، 25 میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے 23 کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، جن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کیا فضائل بیان کی جائیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے حبر الامہ کہا گیا، مفسر الامہ کہا گیا، جو چھوٹی سی عمر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت میں شریک ہے، بدری صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دے رہے ہیں، فضل بن عباس، فضیل بن عباس، کتنے نام ہیں، بڑے عظیم نام جس نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چچازاد بہنیں تھیں، آپ نے چاروں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، چاروں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، عاتکہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ آپ کی پھوپھیوں کی اولادوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 پھوپھی زاد بھائی، 3 پھوپھی زاد بہنیں تھیں، سارے کے سارے مسلمان ہوئے سوائے ایک کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساروں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے خاندان کے ساتھ یہ تھا کہ آپ اپنے خاندان کے حق میں جو سب سے بہتر چیز تھی اس کے بڑے حریص تھے، اور اس دنیا میں سب سے بہتر چیز دین اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی، اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت، کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت سے، اس دولت سے اپنے خاندان کو سرفراز کیا۔ میرا اور آپ کا تعامل بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں ایک داعی کی حیثیت سے زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تڑپ تو دیکھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، وہاں قریب میں ابو جہل اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابو طالب کے کان بھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں اور چچا سے کہتے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، بس لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ ایسا کلمہ ہے آپ کی زبان سے نکل جائے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ کی سفارش کروں گا، اس ایک کلمے کو دلیل بنا دوں گا۔ لیکن ابو جہل نے مزید کان بھرے۔ آپ کے چہیتے چچا ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے۔ آپ نے کہا، واللہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، اللہ کی قسم ہے میں اپنے اس چچا کے بارے میں اس وقت تک اللہ کے حضور استغفار کرتا رہوں گا، ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے حق میں استغفار کرے جو مشرک ہوں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام غمزدہ ہو گئے، آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے دل کی ڈھارس بنانے کے لیے ایک اور آیت نازل کی۔ اللہ نے کہا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، بات دراصل یہ ہے کہ آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ملکیت ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے حق میں استغفار چھوڑ دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے سفارش کی کہ الہ العالمین میرے چچا کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اس سفارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب کے دونوں پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، نتیجے میں ان کا دماغ ویسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولا کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ کی سفارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کے ساتھ یہ تعامل رکھا کہ انہیں اسلام کی دعوت دی، جس قدر ممکن ہو سکے ان کے سامنے دین اسلام کے احکامات پیش کیے۔
انہوں نے قبول کیا بہت بہتر، جو قبول نہ کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سفارش کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاملات اپنے خاندان میں یہ بھی تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت سے لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ کسی کی حاجت ہوتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حاجت کو پورا کر دیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو دیکھا کہ ان کی اولاد زیادہ ہے، وہ تنگ دست ہیں، گزر بسر مشکل سے ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علی بن ابی طالب کو مانگ لیا، کہا کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو، میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اسے اپنی کفالت میں لیتا ہوں۔ ابو طالب نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں دے دیا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی برکت تھی کہ اس دنیا میں، اس امت میں سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا اس وقت آپ کی عمر صرف 8 برس تھی۔ 8 برس کی اس چھوٹی سی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بڑے عظیم مرتبے سے نواز دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے 2 چچا زاد بھائی مطلب بن ربیعہ اور اسی طرح فضیل بن عباس رضی اللہ عنہما کا نکاح کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں جس کسی کو تنگ دست دیکھتے، جس کسی کو حاجت مند دیکھتے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاندان کا لحاظ کرتے ہوئے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی خاطر ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرتے، ان کی اس پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے ساتھ احسان والا معاملہ ہوتا، اور اس احسان والے معاملات کی ایک شکل آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ بدر کی جنگ ہوئی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے قیدی لائے گئے، جن میں آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی ہیں، بڑے اونچے پورے ٹھاٹ باٹ والے۔ لیکن قیدیوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس حال میں لائے گئے کہ آپ کے بدن پر کرتا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیفیت دیکھی تو آپ بے چینی کے شکار ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ ذرا دیکھو عباس کے جسم کے برابر کوئی کرتا ہو تو تلاش کر لاؤ۔ تلاش کیا گیا تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا کرتا ملا، یہ بھی بڑا اونچا پورا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کرتی لی اور اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو پہنا دی۔ یہ رات ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چینی کے شکار ہیں، حجرے سے باہر نکل رہے ہیں، قیدیوں کو دیکھ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں اور لیٹ رہے ہیں، پھر کچھ دیر بعد اٹھ رہے ہیں، پھر سے باہر آ رہے ہیں، پھر قیدیوں کو دیکھ رہے ہیں اور پھر جا کر لیٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا چیز ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں انین العباس، عباس کی سسکیاں آ رہی ہیں بیڑیوں میں بندے ہونے کی وجہ سے، یہ میرا چچا ہے، اس کے سسکیاں مجھے سونے نہیں دے رہی۔ صحابیوں میں سے ایک صحابی اٹھتے ہیں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیاں نرم کر دیتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہٹیں، آپ کی کناریں خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اطمینان نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر سے پوچھا، عباس جب سے کناہ رہے تھے، اب کیا ہوا کہ عباس کی آوازیں بند ہو گئی؟ صحابہ نے کہا کہ ان کی بیڑیاں نرم کر دی گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ سارے قیدیوں کی بیڑیاں نرم کر دو، صرف عباس کی کیوں؟ ساروں کے ساتھ نرمی والا پہلو رکھو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعامل تھا اپنے چچا کے ساتھ۔ ذرا دیکھیں کون سے چچا ہے یہ؟ چچا ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ جو اس امت کا فرعون ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے خاندان والوں کے ساتھ دیکھیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ رویہ، اور آپ کے یہ چچا۔ ذرا آئیے ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آج کیا واقعی ہمارے کسی خاندان والے نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سے بات چھوڑتے ہیں،
جس کی وجہ سے سال ہا سال ہم اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ کیا اس نے ہمارے خلاف جنگ کی؟ کیا اس نے ہمارے خلاف کفار کا ساتھ دیا؟ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اتنا بڑا معاملہ کیا۔ اتنا بڑا معاملہ کرنے کے باوجود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کر رہے ہیں، رشتہ داری کا لحاظ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو عباس ہے جو آگے چل کر مسلمان ہوئے، اسلام سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مدد کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ابو لہب کو بھی جواب نہیں دیا، نبی علیہ السلام نے کبھی اس پر بھی پھٹکار نہیں کی۔ ابو لہب جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں آیت نازل کر دی، جو دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا، جس کی بیوی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اکساتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا، جس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے کی کوشش کی، نبی علیہ السلام نے اسے بھی کچھ نہیں کہا۔ رشتہ دار ہے، رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی رشتہ داری کو جوڑنے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کرے گا، انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور رشتہ داریوں کے سلسلے میں بات یاد رکھیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا یہ اصول ہے کہ آپ خود پر جو ذمہ داری ہے اس کے ادا کرنے کی فکر کیجیے، سامنے والوں سے اپنے حقوق حاصل کرنے کی فکر مت کیجیے۔ جب آپ اپنے حقوق حاصل کرنے کی فکر کریں گے کہ ہم ان کے گھر پر گئے تھے، انہوں نے ہمارا لحاظ نہیں رکھا، دستر پر کھانے کم رکھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، سارے لوگ ملنے کے لیے نہیں آئے، گاڑی نہیں بھیجی، اس طرح کے بہانے بنانے لگ جاؤ گے تو نتیجہ رشتہ داری کے ٹوٹنے پر ہی آئے گا۔ جب نتیجہ رشتہ داری کے ٹوٹنے پر آئے گا تو روایتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ رشتہ داریوں کو توڑنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے۔ صرف تعلق ختم نہیں کرتا، رشتہ داریوں کو توڑنا انسان کو جہنم کے گڑھوں میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پل صراط کا تذکرہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جہنم کی پیٹھ پر پل لگایا جائے گا جس پل سے ہر انسان کا گزرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ثم ترسل الامانۃ والرحم فتقومان جنبتي الصراط۔ نبی علیہ السلام نے کہا رشتہ داری کو بھی چھوڑا جائے گا، امانت کو بھی چھوڑا جائے گا۔ رشتہ داری پل کے ایک جانب آ کر کھڑی ہو جائے گی، امانت پل کے دوسری جانب آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اب جو انسان رشتہ داری اور امانت میں برابر ہوگا وہ پل پر سے آسانی سے گزرے گا، یہ اس کی مدد کریں گے۔ جو انسان امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، خیانت اسے پل سے پکڑے گی اور جہنم کے گڑھوں میں پھینکے گی۔ جو انسان رشتہ داریوں میں کوتاہی کرنے والا ہوگا، یہ رشتہ داری اسے پل سے پکڑے گی اور جہنم کے گڑھوں میں پھینک دے گی۔ تو رشتہ داریوں کا جوڑنا اللہ کی رضا، جنت میں داخلے کا سبب ہے، وہیں رشتہ داریوں کو توڑنا اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے گڑھوں تک پہنچانے کا سبب ہے۔ الغرض اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رشتہ داریوں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں۔ رشتہ داریوں کے لحاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک تعامل تھا کہ آپ علیہ السلام رشتہ داروں کو مختلف قسم کی دعائیں سکھاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کی عبادتوں کی اصلاح کرتے، ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رات رک گیا۔ جب رات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اٹھے تو میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا اور میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے میرا کان پکڑا اور مجھے پیچھے سے سیدھے جانب کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کہ اگر تم امام کے ساتھ کھڑے ہو، اکیلے ہو، تو تمہیں سیدھی جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داریوں کی عبادتوں میں جو کمیاں ہوتی ان کمیوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے۔ اس سلسلے میں ام فضل کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عباس کی عیادت کے لیے آئے۔ عباس کے اوپر ایسا سخت مرض تھا کہ انہیں موت کی تمنا ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عباس موت کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ آپ پہلے سے نیکی پر تھے تو یہ مرض مزید آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر پہلے آپ کی کچھ خطائیں ہوئی ہوں تو یہ مرض آپ کی پچھلی خطاؤں کو مٹا دے گا، لہذا اسے برداشت کرو، صبر کرو، لیکن کبھی موت کی تمنا مت کرو۔
اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرتے کہ اپنے رشتہ داروں کو ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کے گناہ سے محفوظ کر لیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فضل بن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حج کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے کسی مسئلے کا سوال پوچھنے۔ جب وہ خاتون آتی ہے تو فضل بن عباس ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، وہ خاتون بھی فضل بن عباس کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وجعل النبی یصرف وجہ الفضل الی الشق الآخر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے فضل کا چہرہ دوسری جانب موڑ دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق فضل بن عباس نے دوسری مرتبہ بھی دیکھ لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی ان کا چہرہ اپنے ہاتھ سے پھیر دیا۔ آج میں اور آپ بھی اپنے خاندان کے بہت سے نوجوانوں کو غلطیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی تعلق نہیں، کیا لینا دینا، اسے اس کے حال پر مرنے دو، کیوں اصلاح کریں گے؟ اپنے بچوں کی ہو تو فکر کرتے ہیں، خاندان کے بچوں کی ہو تو فکر نہیں کرتے، الٹا ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ الغرض خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا بہتر تعامل رکھتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو دیکھتے ہوئے اپنے تعاملات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمیں رشتہ داریوں کے جوڑنے والا بنا اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی وجہ سے جنت کے اونچے درجات میں ہمیں پہنچا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔